پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کے بارے میں سنتے تھے. آج کل نیو جنریشن اللہ اور اس کے رسول کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. ہم اپنی معلومات میڈیا سے لیتے ہیں، علماء تک ہماری رسائی نہیں رہی. تو جب ڈائریکشن درست کرنے والا کوئی بندہ مل جائے تو گوگل نے تو ڈائریکشن درست نہیں کرنی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اچھا بول لیتا ہے وہ بہترین عالم دین ہے، کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولوی وہ ہوتا ہے جس کی آواز اچھی ہے، سر لگائے، سریلا ہو. وہ ایجوکیشن کی وجہ سے بھی کئی مسائل پیدا ہو. کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا، وہ کچھ پابندیاں لگا. بندہ کہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میں دل کرے تو میں شراب پیوں، تو اپنی مرضی کے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں. وہ پھر ان کو اس منزل تک لے جاتے ہیں. ہفتے کے اندر ایک پیریڈ صرف نماز کا رکھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سر ایک جملہ ہم سنا کرتے تھے کہ آج کل مسلمان جو ہیں وہ بے عمل ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، جسے ہم ایتھیزم کہتے ہیں، لا دینیت. پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کے بارے میں سنتے تھے. آج کل جو نیو جنریشن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، جب کوئی بچہ شروع میں والدین کے سامنے یا استاد کے سامنے کوئی معلومات اس کے سامنے شیئر کرتا ہے، سر یہ ایسے ہے، تو استاد سے منع کرتے ایسے نہیں ایسے ہے، ماں باپ منع کرتے بیٹے ایسے نہیں ایسے ہے، تو بچہ اپنی ڈائریکشن درست کر لیتا. اب ہم گوگل سے پوچھتے ہیں، وہ جھٹکے گا تو نہیں. ہمارا استاد گوگل ہے نا، وہ جھٹکے گا تو نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، تو ہم اپنی معلومات میڈیا سے لیتے ہیں، علماء تک ہماری رسائی نہیں رہی. ہم علماء سے کہتے ہیں کہ یہ علماء تو وہی بات، آپس میں اختلاف ہے، ہمیں کیا بتائیں. یعنی علماء سے ہم نے تب پوچھنا ہے جب طلاق دے دی ہے، اس سے پہلے ہم نے رابطہ نہیں کرنا. اس سے طلاق دینے سے پہلے وکلاء سے رابطہ کریں گے، اور وہ بھی تب کرتے ہیں جب 3 طلاقیں دے دی ہوتی ہیں، تو پھر فتویٰ بھی پوچھیں گے، تو پھر پریشان ہوتے ہیں. تو لا دینیت بڑھنے کا یہی اسباب ہے کہ ان کے پاس ان کو اگر کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں اور کسی سے ڈسکس کرتے تھے، مگر میں کوئی رائے قائم کر لیتا ہوں، اس کو ڈسکس کروں. ایک چھوٹی سی مثال اس میں دیتا ہوں. ہم نے اپنے استاد محترم علامہ مفتی نصرت اللہ مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، سر جی ہماری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، لوگوں کی کتنی اچھی آواز ہے، اور طرز لگا کے نعت پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. تو یہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں پریکٹس کروں، میری آواز اچھی ہو، طرز اچھی ہو، لے اچھی ہو. تو استاد محترم کہنے لگے کہ تیری آواز اچھی نہیں نا، تبھی تو پڑھ گیا. اچھا. تو انہوں نے ڈائریکشن درست کر لی. اگر نہ ہوتی تو ممکن ہے میں ادھر ہی طرز لگا کے کسی استاد پکڑتا، کوئی طرز والا طرز لگاتا، طرزوں سے تقریر کر رہا ہوتا، تو علم تعلیم میری ادھوری رہ جاتی. تو جب ڈائریکشن درست کرنے والا کوئی بندہ مل جائے تو گوگل نے تو ڈائریکشن درست نہیں کرنی. وہ جو آپ کا نظریہ ہے اس نے اسی کو آگے آپ کو لے کے جانا ہے. یا آپ کو کسی گوگل سے کہتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا، آپ کو منع بھی نہیں کرے گا، آپ نئی چیز سرچ کر لیں، نئی ویب سائٹ پہ سرچ کر لیں. لیکن جب ہم علم استاد کے والدین کے سامنے بیٹھ کے ان سے شیئر کر کے سیکھتے تھے نا، تو وہ جس طرح مالی ہے وہ کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، جو بلا وجہ اگنے والی جڑی بوٹیاں ہیں انہیں کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے، تو جو اصل فصل ہے گندم یا چاول وہ ہمیں کتنی زیادہ اس کا جھاڑ ہمیں میسر ہوتا ہے. لیکن جب ان کو جڑی بوٹیوں کو ختم نہیں کریں گے تو وہ جڑی بوٹیاں چھا جائیں گی، اور نیچے گندم وہ جو اصل فصل ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ ایک تو ہم اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچتے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اچھا بول لیتا ہے وہ بہترین عالم دین ہے، جس کی آواز اچھی ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ کر صاحب نعت پڑھیں. میں نے کہا میں نے کبھی پڑھی نہیں، مجھے طرز لگانے نہیں آتی. تو کہتے ہیں پھر آپ مولوی تو نہ ہوئے. اچھا. میں کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مولوی وہ ہوتا ہے جس کی آواز اچھی ہو، سر لگائے، سریلا ہو. تو میں نے کہا میں سریلا نہیں ہوں، ویسے میں پڑھ دوں گا نا، طرز لگا دوں گا، آپ کو طرز پسند آئے یا نہ آئے. میں نے اس معاملے میں محنت اور مشقت اور ریاضت نہیں کی. تو یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن غلط دے دی گئی ہے. پھر دوسری بات ہے کہ پھر کو ایجوکیشن کی وجہ سے بھی کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، مذہب کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا، وہ کچھ پابندیاں لگاتا ہے بندے پر. بندہ کہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں، میری خواہش اپنی خواہش پوری کروں، میری پابندیوں سے آزاد ہوں، میں دل کرے تو میں شراب پیوں، نہ کرے تو نہ پیوں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ تیرا دل بھی کرتا ہے تو تب بھی نہیں پی سکتا. تو ان پابندیوں سے نکلنے کے لیے وہ ایسے لوگوں کے سے جب وہ ڈسکس کرتے ہیں نا، مولوی سے کریں گے وہ تو ڈیفینیٹلی اسے کہے گا کہ حرام ہے. تو اپنی مرضی کے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، وہ پھر ان کو اس منزل تک لے جاتے ہیں جو منزل لازماً اللہ اور اس کے رسول سے دور ان کو لے کے جاتی ہے. تو یہی ایک وجہ ہے. اور اگر ہم ایک چھوٹا سا میسج ہے، اگر ہم کالجز، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں ہفتے کے اندر ایک پیریڈ صرف نماز کا رکھ دیں، صرف نماز کا، بہت ساری بے حیائیوں سے، لا دینیت سے، بد مذہبیوں سے
اور الحاد سے ہم بچ سکتے ہیں. جی کیا ایک پیریڈ ہفتے میں، میں روزانہ نہیں کہہ رہا، میں ویکلی کہہ رہا ہوں، سنگل پیریڈ 1 پیریڈ ویکلی اگر رکھ دیا جائے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. وہ نماز جو ہے لادینیت سے اور الحاد سے یہ ساری چیزوں سے روک دی. کیوں روکے گی؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر رکھے گا جی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے سر کو ہدایت سے اور اس کے دل کو نور سے بھرے گا. کیا بات. جس نے سر اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہی نہیں جی جی تو اس کو نور ہے. پھر وہ کھوج میں بھی اپنی خواہشات کی کھوج میں لگا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ وقت گزرنے سے بندے کی عمر بڑھتی ہے، اور جب کہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے ساری چینجنگ کرتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ایک غیر خالق کے، بغیر چلانے والے کے نظام چل رہا ہے، آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. حالانکہ نہیں، یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. اگر بندہ یہ کہے کہ نظام خود بخود چل رہا ہے تو یہ سوچ غلط ہے، بندے کو غلط چیز کی طرف لے جائے گی. اگر بندہ کہے کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے تو یہ سوچ جو ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کی خالق کی تک لے کے جاتی ہے. اور آپ نے جس کی تلاش کرنی ہے، موٹر سائیکل کا کام سیکھنا ہے تو موٹر سائیکل مکینک کے پاس جائیں گے، اور رب کی تلاش کرنی ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس، جن کے پاس الہیات ہیں، دینیات ہیں، اسلامیات ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں گے. تو ہماری ڈائریکشن درست نہیں ہے، تو ہم اپنی کانٹ چھانٹ نہیں کرتے، اپنے نظریات میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو کاٹتے چھانٹتے الگ نہیں کرتے، چھانٹنی نہیں مارتے. اس وجہ سے ایک پلندہ خیالات کا جمع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آخری طور پر اور لازمی طور پر کسی الحاد پر اور ایسی کسی لبرلزم پر اور اس پر آ کے وہ ختم ہو جاتا ہے.